بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام مریم اور میری امی بہت زیادہ حسین عورت تھی، لیکن وہ یہ بھی کہتی تھی کہ اللہ کسی کو حسن نہ دے، کیونکہ جس کو یہ ملتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ شاید اس لیے کہتی تھی کیونکہ میرے بابا بہت ہی مناسب شکل صورت کے مالک تھے، اور وہ ساری زندگی میری امی پر شک کرتے رہے کہ میں تو بدصورت انسان ہوں اور تو اتنی پری جیسی عورت ہے، تو میرے ساتھ خوش تھوڑی ہوگی، دل میں کسی اور کے ہی خواب سے جاتی ہوگی۔ ہم لوگ چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، یہاں پر گاؤں کے چودھری کا حکم ایسے ہی چلتا تھا جیسے وہ کوئی بادشاہ ہے اور ہم لوگ اس کی رعایا ہیں۔ بابا گاؤں کے چودھری کے ساتھ کام کرتے تھے، کوئی زیادہ اچھا کام نہیں تھا، بس چودھری صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اور نوکروں کی طرح وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ میری امی گاؤں میں بھی کام کرتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کا حسن کم نہیں ہوتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ اپنا خیال رکھیں تو پھر تو اور بھی زیادہ حسین ہو جائیں گی۔ بہت کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی تھی، ان کی عمر 30 سال بھی نہیں تھی اور میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن امی اور ابا میں لڑائی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تجھے حویلی جانے کی کیا ضرورت تھی؟ امی نے کہا میں وہاں پر کوئی سامان رکھنے گئی تھی اور مجھے اس کام کے پیسے ملے تھے۔ ابا نے وہ پیسے لے کر پھاڑ دیے اور کہا کہ نہیں چاہیے ایسے پیسے، میں نہیں چاہتا کہ تو زیادہ لوگوں کی نظروں میں آئے۔ جس کھیت میں تو کام کرنے جاتی ہیں وہاں پر صرف عورتیں جاتی ہیں، اس لیے میں تجھے اجازت دی ہے۔ تو صرف میری اور میرے لیے کسی اور نظر بھی تجھ پر نہیں پڑنی چاہیے۔ امی کہتی تھی کہ منہ تو دیکھ لو، اس شخص کے میرے ساتھ لڑائیاں کرتا رہتا ہے، جبکہ میں اس کو مل گئی ہوں، اس کو تو اسی بات پر خوش ہو جانا چاہیے، ورنہ اس جیسے انسان کو تو میں اپنے پاؤں کے قریب بھی بیٹھنے نہیں دیتی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ امی کے بابا محبت سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ وہ کسی اور کی طرح نہ دیکھے اور نہ ہی ان کو کوئی دیکھے، پر امی کو یہ شک لگتا تھا کہ امی نے بابا کو بھی کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اگر کبھی وہ رات کو گھر نہیں آتے تو امی شکر مناتی تھی کہ اچھا ہوا آج گھر نہیں آئے، میری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سارے مسئلے مسائل تو ہمارے گھر میں چلتے رہتے تھے، لیکن ایک بہت ہی بڑی قیامت آ گئی جب بابا گھر پر نہیں تھے۔ رات کو گھر نہیں آئے تھے، میں امی کو بار بار کہہ رہی تھی کہ موسم بڑا خراب ہے اور بابا نہیں آ رہے۔ امی نے کہا تیرا باپ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے اور جو خراب موسم میں کہیں کھو جائے گا، آ جائے گا، کہیں انتظار میں کھڑا ہوگا، بارش رک جائے گی تو آ جائے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جا کے دروازہ کھول دیا۔ مجھے لگا کہ بابا ہوں گے، لیکن بابا نہیں تھے، وہ چودھری کے آدمی تھے جو ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو دیکھا اور کوئی بات نہیں کی، بلکہ ہمیں زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میری ماں بھی چیخنے چلانے لگی اور میں بھی کیا ہو گیا، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ گاؤں کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہو گئے، لیکن گاؤں کے لوگوں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کی روک سکیں۔ مجھے ان لوگوں نے کہا کہ اس کا باپ ہمارے چودھری صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا، وہ بہت بڑی رقم لے کر بھاگ گیا ہے اور جب تک وہ واپس نہیں آتا اور رقم واپس نہیں کرتا ہم ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں تاکہ یہ ہماری حویلی میں کام کریں اور ہمارے پیسوں کی وصولی ہو جائے۔ جب وصولی ہو جائے گی تو ہم ان کو واپس چھوڑ جائیں گے۔ ہم لوگ جیسے بھی تھے غریب صحیح، لیکن کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کے گھر میں کام کریں گے۔ وہ لوگ ہمیں بے دردی سے اٹھا کر لے گئے تھے اور ہمیں ایک پرانے کوارٹر میں پھینک دیا۔ وہاں پر ہمیں کہا گیا کہ تمہیں یہاں کھانا پینا رہنا سہنا سب انتظام ہو جائے گا، لیکن تم آج اس حویلی میں نوکر کا کام کرو گی۔ دل لگا کر کام کرنا اور دعا کرنا کہ تمہارا شوہر جلدی مل جائے، کیونکہ جب تک وہ نہیں ملے گا تب تک تم ہماری غلامی میں ہی رہو گے۔ چودھری وہاں پر آیا تھا، اس نے ایک نظر میری ماں کو دیکھا اور پھر ایک نظر مجھے دیکھا۔ اس نے کہا تو یہ ہے اس کی بگوڑے کا خاندان۔ میں بری طرح رو رہی تھی، ہماری کتنی بے عزتی ہوئی، کس طرح وہ لوگ ہمیں لے کر آئے تھے اور اس گندی جگہ پر پھینک دیا تھا۔ اب ہم یہاں کام کرنے والے بن گئے تھے۔ امی کے بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی نے کہا کہ میں تمہارے باپ نے دیکھو ہمارے سر پر کتنی بڑی مصیبت لائی ہے، پتہ نہیں پیسے لے کر کیوں بھاگا، اور وہ پیسے اس نے کہا کہ
اگر پیسے لیے ہی تھے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا، کم سے کم ہم اس گندے گاؤں سے تو نکل جاتے، لیکن وہ پیسے لے کر خود بھاگ گیا اور ہمیں یہاں پر پھینک گیا۔ نے امی سے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ امی نے کہا کیا کر سکتے ہیں، یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، اگر ہم یہاں سے بھاگ گئے تو ہمارے ساتھ کچھ اور برا کریں گے۔ ابھی تو اس جگہ پر لا کر رکھا ہے اور کام کرنے کا کہا ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، جو سر پر پڑی ہے نبھانی تو پڑے گی، کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ صبح ہوئی تو ہم دونوں حویلی میں جانے لگیں۔ جب حویلی پر بھی میں ایک موٹی سی عورت نے روک لی، جو شاید اس حویلی کی انچارج کی طرح کام کرتی تھی سارے نوکروں سے۔ اس نے امی کو کہا کہ تم اندر چلو، تمہارا کام کچن میں کھانا پکانا ہے، سنا ہے تم بڑا اچھا کھانا پکاتی ہو، اور وہاں پر چلی جاؤ۔ اور مجھے کہا کہ تمہارا کام حویلی کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، تم باہر مہمان خانہ صاف کرو، باہر دربار کو صاف کرو گی، اور ادھر ادھر کے باغیچے بنے ہوئے ہیں وہاں پر مالی کے ساتھ کام کرو گی۔ میری امی نے کہا اس کو کوئی آسان کام دے دو۔ تو اس عورت نے میری امی کو ہلکا سا دھکا دیا اور کہا چل بی بی نوکری کے تھے نخرے کی۔ میں نے اپنی امی کی طرح حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو امی نے کہا فکر مت کرو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ امی حویلی کے اندر کام کرتی ہوں اور مجھے باہر کے کام دے دیے جاتے تھے۔ پورا دن اپنی امی کو نہیں دیکھتی تھی اور شام کو ہی میری امی واپس آتی تھی، بلکہ کبھی کبھی رات کو میں ایسی تھکتی تھی کہ مجھے مزدور جیسی نیند آتی تھی اور میں سو جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا کام تو بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھی بہت مشکل ہے، اس حویلی میں پورا دن کھانا پینا چلتا رہتا ہے، چائے پانی اور 4 طرح کے کھانے بنتے ہیں، کھانا بنا کر چولہے کی آگ میں جل کر میں تو راکھ ہو جانا ہے۔ میرا بھی کام بہت مشکل تھا، دھوپ میں مجھے کام کرنا پڑتا تھا۔ بابا کے بارے میں سوچتی تھی تو ایک طرح ان کی یاد آتی تھی اور دوسری طرف یہ سوچتی تھی کہ ہمیں کتنی بڑی مشکل میں پھنسا کر چلے گئے، اور دھوکہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی فیملی کا کیا ہوگا۔ ہم لوگ ویسے ہی غریب تھے، لیکن کبھی کسی کے گھر کے کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جو بھی کھاتے تھے اپنے گھر میں عزت سے کھاتے تھے۔ میرے بابا تو بڑے غیرت والے انسان تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیوی اور بیٹی پر کسی مرد کی نظر بھی نہ پڑے، اور ان بیوی اور بیٹی مردوں کے سامنے ہی کام کر رہی تھیں۔ یہ ان کی غیرت نے کیسے گوارا کر لیا؟ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کر دیا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی۔ امی کا کام بھی مشکل تھا، لیکن امی بہت خوشی سے کام کر دیتی۔ شاید ان کا کام آسان تھا، کیونکہ ان کو تو کھڑے ہو کر کھانا بنانا ہوتا تھا، میرا تو مشقت کا کام تھا۔ کبھی وزنی چیزیں اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھو، کبھی فرش صاف کرو، کبھی جھاڑو مارو، تو کبھی دھوپ میں کھڑے ہو کر پودوں کی دیکھ بھال کرو۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ میں تو دن بدن بدصورت ہوتی جا رہی تھی اور میرا کلر کالا ہوتا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے جب میں نے پورا دن دھوپ میں کام کرنا تھا تو یہی ہونا تھا۔ دھوپ میں تو 1 گھنٹہ کام کرنے سے بھی انسان کی جلد جھلس جاتی ہے، اور جب رات ہوتی تھی تو امی کی نیند نہیں آتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ تم سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی، لگتا ہے چولہے کی آگ یہ کھڑے ہو کر میرے سر پر کوئی غبارہ سوار ہو گیا ہے۔ لیکن جب میں سو جاتی تو امی شاید رات کے کسی پہر سو جاتی تھی اور صبح جلدی اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن بیچ رات میری آنکھ کھلی تو امی کمرے میں نہیں تھی۔ میں حیران رہ گئی، اس ٹائم کہاں گئی ہیں؟ ایک تو اس حویلی سے مجھے ڈر لگتا تھا، اتنی بڑی حویلی تھی اور اتنے سارے مرد تھے، آس پاس کب کس کی نیت خراب ہو جائے، اس لیے دروازے کے اندر بند کر کے سو جایا کرتی تھی۔ امی کو نہ پا کر حیران ہو گئی، اس ٹائم کہاں گئی ہوں گی؟ باتھ روم کو تو کوارٹر کے اندر ہی بنایا گیا تھا۔ میں امی کا انتظار کرتی رہی، لیکن امی آ نہیں رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے مجھے بھی نیند آ گئی، کیونکہ میں خود پورے دن کی تھکی ہوئی ہوتی تھی۔ جب امی کو دیکھا تو وہ پھر سے جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اب کہاں جا رہی ہیں؟ ساری رات آپ کہاں تھیں؟ تو کہنے لگی کہ بڑی بی بی کی ٹانگیں دبا رہی تھی، صاحب کی بیوی ہے، انہوں نے بلایا تھا، قسم سے بڑی ظالم عورت ہے، ساری رات مجھ سے ٹانگیں دبواتی رہی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا ہم پورا دن کام کریں، رات کو ان کی خدمت کریں، بابا جہاں چلے گئے کچھ تو کرنا پڑے گا، اس تک پہنچنا پڑے گا، ان کی تلاش کرنا پڑے گا، آپ تو گھر کے اندر ہوتی ہیں، میں تو کسی طرح باہر سے بابا کی تلاش کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ میری امی نے کہا تم اس کو کہاں تلاش کرنے جاؤ گی؟ ان کے پاس تو کوئی فون بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں۔ میں نے کہا کہ لیکن ان کو گاؤں کے کرانے والے کا نمبر تو پتہ ہے نا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہیں پر فون کریں گے، میں کرانے والے کا اتنا تو کہوں گی
کہ اگر میرے بابا کا فون آیا تو کسی طرح آ کر بتا دیں۔ امی نے کہا کہ کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا، مصروف ہوتے ہیں، جیسی گزر رہی ہے گزرنے دو، عزت سے بیٹھے ہیں، یہاں پر کھانا بھی اچھا ملتا ہے اور کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، نہ بندے نے بنا کا عام کے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ پتہ نہیں امی کس طرح ایسی باتیں کر رہی تھی، ان کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میری حالت دن بدن کتنی بری ہوتی جا رہی تھی۔ امی نے کہا اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اندر چلی گئی تھی۔ ایک دن امی کے پاس میں نے ایک اور چیز دیکھی، اس کے پاس ایک لپسٹک اور کاجل تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس کہاں سے آیا اور آپ کیوں لگا رہی ہیں؟ تو بابا تو اب بھی نہیں، تو آپ کس کے لیے تیار ہو رہی ہیں؟ تو امی نے کہا یہ کیا بات کر دی تم نے، کس کے لیے تیار ہو رہی ہوں؟ اتنی بڑی حویلی اور باورچی ہوں میں، بیبی نہیں مجھے کہا کہ اچھے سے تیار ہو کر آؤ، مہمان آتے ہی دیکھتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانا ہمارے لیے کس نے بنایا؟ اگر کسی کی گندی سی کالی عورت نے کھانا بنایا ہو تو وہ کھانا نہیں کھاتے۔ اگر امیر لوگوں کے بڑے فخر ہوتے ہیں، اس لیے مجھے یہ سامان دیا اور کہا تم ذرا سی تیار ہو کر آیا کرو، یہ کام کا حصہ ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے بی بی نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے بندے نے چوری کی ہے اور اس لیے تم لوگ یہاں پر آئے ہو، لیکن میں تمہاری تنخواہ لگاؤں گی۔ اے پاگل، ہمیں تنخواہ ملے گی تو ہم اپنے لیے اور چیزیں بھی لے سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیسے بھی ہوں گے، پھر ہمیں یہ مفت کی مزدوری نہیں لگے گی بلکہ ہماری نوکری بن جائے گی، ساتھ رہنے کی جگہ بھی ملے گی، کھانا بھی، نوکری بھی اور پیسے بھی۔ پاگل، ایسی وہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ میں حیران تھی، امی کو یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، جبکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم سب اپنے گھر میں ہی رہتے تھے، بابا ہمارے لیے پیسے کما کر لاتے تھے، ہم اپنا پہنتے تھے، اپنا کھاتے تھے، اپنی مرضی سے اٹھتے تھے، اپنی مرضی سے جاگتے تھے۔ یہاں پر تو پورا دن کام کرتے رہتے تھے، آتے جاتے مرد میری شکل دیکھتے تھے، امی پورا دن کام کرتی تھی، ان کو یہ سب کچھ ایسے اچھا لگتا تھا، مجھے تو باتوں میں لگا کر کہہ دیا کہ دیر ہو رہی ہے۔ امی ہر دوسری رات کمرے سے غائب رہنے لگی تھی، مجھے امی کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، ان کو بابا کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ کبھی کوئی گنگنا رہی ہوتی تھی، کبھی تیار ہوتی، کبھی مزے سے کھانا کھاتی، کبھی رات کو غائب ہو جاتی تھی، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ امی دن بدن خوشی رہنے لگی تھی، ان کا چہرہ صاف ہوتا جا رہا تھا اور میں ذلیل ہو رہی تھی کہ میں نے سوچا مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ میری امی مجھ سے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول رہی تھی، اور اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ایک نوکر نے مجھے یہ بتایا کہ چودھری صاحب کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میری ماں تو کہتی تھی کہ وہ چودھری صاحب کی بیوی کے پاس رہنے کے لیے دامی عورت تھی، اس لیے ان کو چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے 2 بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اب تو چودھری صاحب اکیلے ہوتے ہیں، حویلی میں کوئی عورت نہیں ہے، بس وہی نوکر وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب امی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ کوئی بھی تبھی بولتا ہے جب وہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے پتہ لگنا ہی تھا کہ میری ماں کیا غلط کام کر رہی تھی۔ باپ میرا چور نکلا، میری ماں مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، میری کس طرح کی زندگی تھی۔ امی تو رات کو غائب ہو جاتی تھی اور یہ مسئلہ تھا کہ میں پورے دن کی اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ مجھے خود نیند آ جاتی تھی۔ مالی بابا بہت اچھے تھے۔ ایک دن میں نے مالی بابا نے کہا کہ آج مجھ سے کام نہیں ہوگا، میری طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا کام کرنے کا کام بھی نہیں ہے، یہ حویلی والے اتنے ظالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کام نہیں کرو، میں کہہ دوں گا کہ تم نے کام کر دیا ہے، پورا دن کام نہیں کیا، کیونکہ آج رات مجھے میری ماں کا پیچھا کرنا تیار ہونے لگی۔ اس وقت انہوں نے کہاں جانا تھا، میں ان کو آنکھ بچا کر دیکھ رہی تھی، لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ امی جب کمرے سے نکلی تو میں ان کے پیچھے پیچھے چل دی، لیکن ایسے کوئی ان کے بالکل پتہ نہ چلا۔ حیران تھی کہ امی تو اسٹور کی طرف جا رہی تھی، اسٹور میں تو سامان رکھا جاتا تھا۔ جب ہم اسٹور کے اندر چلی گئی تو میں حیران رہ گئی، امی کہ یہاں پر کیا کام کر رہی ہیں، یہاں پر ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ امی اسٹور میں گئی تو میں بھی اسٹور روم کے اندر چلی گئی، لیکن ایک بڑی الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک بڑا سا پردہ ہٹایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے میرے بابا کھڑے تھے، جن کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے کہا دیکھو مجھے کیسی لگ رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، میں چودھری کے پاس شادی کر لی، اس نے میرے ساتھ اور اس کے ساتھ خوش ہوں گی، تمہارا تو یہی علاج ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ ایک بار مجھے کھول دے، جس دن تم نے مجھے کھول دیا اس دن میں تجھے بھی مار ڈالوں گا
اور چودھری کو بھی، بے وفا عورت، میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تو نے مجھے پر چوری کا الزام لگا کر مجھے گاؤں والوں کے سامنے بدنام کر دیا۔ چودھری کے آدمیوں نے مجھے پکڑ کر یہاں قید کر دیا، مجھ سے تجھے زبردستی طلاق کروائی اور اب تیرے ساتھ شادی کر کے رنگ رلیاں منا رہا ہے اور مجھے یہاں سے قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ جس دن میں آزاد ہو گیا اس دن میں تم دونوں کی جان لے لوں گا۔ ماں نے کہا تمہیں تو وہ ایک منٹ بھی جان سے مار دیں۔ یہ تو میں ہوں جس نے کہا کہ اس قید کی کر کے رکھو، مارو نہیں، کیونکہ جیسے بھی میری بیٹی کا باپ ہے میرا باپ کسی زخمی شیر کی طرح گھرار تھا۔ ایک دفعہ مجھے چھوڑ دو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ ان کی بہت بری حالت تھی، ان کے ساتھ یہ سب کچھ میری امی نے کیا تھا، ان کو جان بوجھ کر بدنام کروا کر یہ سب کروایا تھا۔ ان سے طلاق لے کر چودھری سے شادی کر لی تھی۔ وہ حویلی میں کھانا نہیں پکاتی تھی بلکہ چودھری کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے باہر دلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، میں کچھ دیکھ نہ لوں۔ امی نے کہا تو کبھی میرے قابل ہی تھا ہی نہیں، بہت عیاشی کر لی تو نے میرے ساتھ، اب تو یہیں پر پڑا رہے۔ تجھے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑا سکون آتا ہے۔ امی وہاں سے چلی گئی، میں نے اپنا آنسو صاف کیے اور میں پاس چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے روتے روتے ان کی ساری بات بتائی کہ آنکھوں بھی آنسو تھے۔ میں نے ان کو رسیوں سے آزاد کر دیا۔ اسٹور میں ایک قلم پڑا تھا جو بابا نے اٹھایا اور کہا مجھے آج نہیں چھوڑوں گا۔ میں ان دونوں کو لیکن میں اپنے بابا کے سامنے آ گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ میری ماں ہے، آپ اسے جان سے نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے اس نے غلط کیا اور میں ان کے نہیں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ میری ماں کو جان سے نہ مار کر، چودھری کو مار کر بھی اپنے ہاتھ پر خون مت لگائیں۔ آپ کے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے اور نہ چودھری کو بھی ایسی عورت ملی ہے جو کسی اور کے ساتھ بے وفائی کر کے آئی ہے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے قابل ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور بس میرے ساتھ یہاں سے چلیں، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ بابا نے میری بات مان لی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ مجھے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑا، لیکن میں نے اس کو چنا جو صحیح تھا۔ میری ماں نے جھوٹ بھی بولا تھا اور دھوکہ بھی دیا تھا، اس لیے میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے بابا کو کہا بس چلیں یہاں سے، لیکن جانے سے پہلے بابا نے گودام میں آگ لگا دی۔ گودام میں اتنا مال پڑا تھا کہ چودھری کا اچھا خاصا نقصان ہو سکتا تھا۔ ہم لوگوں نے راتوں رات گاؤں چھوڑ دیا، شہر آئے پر پتہ چلا کہ گودام میں صرف اس کا سامان نہیں بلکہ ان کے ٹیکس سے بچے ہوئے پر اپنی نقدی بھی رکھتا تھا، اور جب وہ نقدی بھی جل کر راکھ ہو گئی تو چودھری سڑک پر آ گیا۔ اس کا اتنا سارا نقصان ہوا کہ اس نے میری ماں کو بھی چھوڑ دیا۔ اب میری ماں اس گاؤں میں سڑکوں پر بھیک مانگتی ہے۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ ہم لوگ کہاں ہیں، اس لیے وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ چودھری کہتا ہے یہ منحوس عورت ہی میری زندگی میں آئی تو میرے اتنے سارے نقصان ہو گئے، اس لیے وہ بھی اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ شہر میں رہتی ہوں۔ بابا کہتے ہیں کہ میں تجھے پڑھا لکھا کر تیری شادی نہیں کروں گا تاکہ تم پڑھ لکھ کر کوئی سمجھدار انسان بنے اور میرا نام روشن کرے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جا کر اپنی ماں سے ملوں، بابا سے کہتی ہوں کہ آج ان کو معاف کر دیں، اب وہ آپ نکاح میں نہیں لیکن میری ماں تو ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بابا نے اپنے کسی دوست کو کہا کہ ان کے لیے پیسے بھجوائے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی مرضی کا مالک ہے کیونکہ 18 سال کی ہو چکی تھی۔ چاہو تو جا کر اپنی ماں سے مل سکتی ہو، لیکن جو میری ماں نے کیا وہ بہت ہی غلط تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کو اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ ناز تھا۔ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کہ ان کو دھوکہ دیا، ان سے زبردستی طلاق لے کر اپنا گھر برباد کروا لیا۔ کیا ایسے انسان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اگر ہماری سٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔